اور اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں سے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، جس کے معنی ہیں اے انسانوں، آپ کو ہم نے ایک جوڑی سے پیدا کیا، مرد اور عورت کی جوڑی سے، اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبیلوں میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو یا جھگڑ سکو۔ اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے۔ اللہ کے نزدیک انسان کو جانچنے کا معیار ہے، وہ دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، جنس نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، لیکن ہے تقوی۔ اللہ، خدا کی محبت اور خوف، اور خدا کے کہے ہوئے پیغام پہ عمل کرنا، اسے کہتے ہیں تقوی، گاڈ کانشیسنس، پائٹی، رائچسنس۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری نشانیوں میں سے ہم نے بنائے ہیں آسمان اور زمین، اور آپ کو کئی رنگوں میں پیدا کیا اور مختلف زبان ان کی بنائی، اور یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو مختلف رنگوں میں پیدا کیا، مختلف زبان ان کی بنائی، تاکہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے وہ اسے جانیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70، اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کیا ہر بنی آدم پہ ہم نے کرم فرمایا، چاہے وہ سفید ہو یا کالے ہو، چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہو یا ہندوستان میں، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، ہر بنی آدم، ہر آدم کے اولاد پر ہم نے کرم فرمایا۔ یہ قرآن شریف کی آیت۔ اور کچھ مذاہب، اسلام اور کچھ مذہب ہے جو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک انسان کے جوڑے سے پیدا ہوئی، مرد اور عورت، جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے آدم اور حوا علیہ السلام۔ اسلام کے علاوہ اور مذہب بھی اسے مانتے ہیں، لیکن کچھ مذہب یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ساری انسانیت گناہ میں پیدا ہوئے۔ اسلام اسے نہیں مانتا، اور اس کی وجہ ہے عورت۔ کچھ مذہب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ٹیمپٹ کیا، انہیں بھڑکایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اسی لیے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئے۔ اسے کہتے ہیں اوریجنل سن، جو اسلام اس بات کو قطعی نہیں مانتا۔ اسلام میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید، دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور دونوں پہ الزام لگایا گیا ہے، خصوصاً ایک پہ نہیں۔ اور اگر آپ قرآن پڑھیں گے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 27، کم از کم 1 درجن ٹائم آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، دونوں نے معافی مانگا، اور دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کیا۔ دونوں پر الزام برابر ہے۔ کوئی بھی ایک آیت نہیں ہے قرآن مجید میں جس میں الزام صرف حوا علیہ السلام پہ لگا گیا ہے، لیکن ایک آیت ہے قرآن میں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121، جس میں ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے،
لیکن جب ہم قرآن مجید کو پوری طور سے پڑھیں گے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دونوں پہ الزام برابر کا ہے کہ دونوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، دونوں نے معافی مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو معاف کیا۔ اور کچھ اور مذہب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پریگننسی جب عورت حمل سے ہوتی ہے یہ ایک خدا کے طرف سے ان کے لیے ایک شراپ ہے، کرس ہے۔ اور دوسری مذہب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دس از اے کرس آن دا وومن دیٹ شی شیل بے لیبر پینز، اور وہ بہت تکلیف سے بچے کو جنیں گی۔ دیگر مذاہب کے حساب سے عورت کے اوپر شراپ ہے، اور حمل سے جب وہ بچے کو جنمیں گی اور پیدا کریں گی اس کو تکلیف ہوگی، یہ اس کے لیے شراپ ہے۔ اسلام قطعی اس کو نہیں مانتا۔ اسلام کے نزدیک عورت کا درجہ حمل کی وجہ سے اونچا ہوتا ہے۔ ڈیو ٹو پریگننسی the status of the woman is risen۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں کہ اس کوکھ کی عزت کرو جس نے تمہیں جنم دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے سارے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، اور آپ کی والدہ آپ کی ماں نے بہت تکلیف سے آپ کو جنم دیا اور 2 سال تک دودھ پلائے۔ اس کا ذکر سورہ احقاف میں بھی ہے، سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، اور آپ کی والدہ نے آپ کی ماں نے آپ کو تکلیف سے کوکھ میں رکھا اور تکلیف سے جنم دیا، اسی لیے اس کی اور عزت کرو۔ اسلام میں پریگننسی کی وجہ سے، حمل کی وجہ سے عورت کی عزت اور زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الآداب چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 2۔ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سارے جہاں میں کون سا انسان ہے جس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، کمپیشن اور لو کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیری ماں۔ پھر وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر وہ کہتے ہیں تیری ماں۔ اس کے بعد کون؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہتے ہیں تیری ماں۔ وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیرے والد، تیرا باپ، تیرا پتا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 75% 3/4 حصہ کمپیشن، لو، عزت کا جاتا ہے والدہ کو، ماں کو۔ پاؤ حصہ جاتا ہے والد کو، پتا کو۔ مختصر سے ماں کو ملتا ہے گولڈ میڈل، سونے کا تمغہ، ماں کو ملتا ہے سلور میڈل، چاندی کا تمغہ، ماں کو ملتا ہے برونز میڈل، تانبے کا تمغہ۔ باپ کو ملتا ہے صرف کنسولیشن پرائز۔ یہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام میں عورت کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسلام میں عورت کا درجہ نیچا ہے۔ اگر آپ اسلام کی کتاب کو پڑھیں گے، قرآن اور صحیح حدیث، اس سے یہ پتہ لگے گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام نے عورت کا درجہ اونچا کیا ہے۔ اسلام میں عورت اور مرد کلی طور پہ برابر ہے۔ کچھ جگہ مرد کو ایک درجہ اضافہ ہے، کچھ جگہ عورت کو ایک درجہ اضافہ ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام